بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ پر بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ وہ انسان دنیا کا بدبخت ترین آدمی ہے جو اس مقدس جگہ پر پہنچ کر گناہ کر کے خود پر فخر کرے، پھر پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کرے کہ میں اس مقدس جگہ پر اس طرح کے گناہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو للکارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تیری مقدس جگہ پر پہنچ کر جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، مجھے کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں۔ بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں۔ پہلے ان جگہوں کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر ہوتی، پھر یہ چیز گلی محلوں سے نکل کر مساجد میں آن پہنچی، اس کے بعد خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ بھی اسے محفوظ نہ رہ سکی۔ آج خانہ کعبہ کی مقدس جگہ پر وہ کام ہو رہے ہیں جنہیں بتاتے ہوئے ایک مسلمان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا نے ایک مسلمان سے اس کا دین چھین لیا، اسے قرآن سے دور کر دیا، محمد کے فرمان کا باغی بنا دیا۔ دوستو، دنیا کا مال فتنہ ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے لیے رزق میں اضافے کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم اپنے کم مال پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے رزق میں اضافے کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے بہترین مثال نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ سونا اور چاندی بن کر میرے ساتھ چلیں تو یہ اسی وقت چلنے لگیں۔ اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا، چنانچہ تیسری بار پھر دعا کروانے کے لیے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مال میں اضافے کی دعا فرما دی۔ صحابی بکریوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، چنانچہ ان کی بکریوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہوا کہ پہلے ظہر، پھر عصر اور پھر مغرب عشاء کی نماز گھر میں ادا کرنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبوی نہ جاتے بلکہ لوگوں سے خبریں پوچھ لیا کرتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرا فلاں صحابی کئی دنوں سے دکھائی نہیں دیا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس نے اس قدر بکریاں پال رکھی ہیں کہ اس کے لیے وادی بھی تنگ ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر افسوس ہوا کہ آپ نے فرمایا، ہائے سالبہ، ہائے سالبہ، ہائے سالبہ۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا۔ صحابہ کرام نے سالبہ کو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا اور زکوٰۃ طلب کی تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اگر اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دولت مند کیا تو انہوں نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو قیامت تک ان کا پیچھا کرتا رہے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک آدمی بھاگتا ہوا سالبہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، سالبہ تم برباد ہو گئے، تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سالبہ پچھتاتے ہوئے صدقہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دی۔ چنانچہ سالبہ ندامت سے اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خود تمہارا عمل ہے، میں نے پہلے ہی تمہیں مال کے بارے میں وصیت کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں بھی صدقہ لے کر آئے، مگر کسی نے اس سے صدقہ قبول نہ کیا، چنانچہ یہ اسی حالت میں حضرت عثمان کے دور میں ہلاک ہوئے۔ دوستو، ایک طرف صحابہ کرام تھے جو چھوٹا سا گناہ کر کے پکڑے جاتے، دوسری طرف ہم لوگ ہیں جن کی ہر رات گناہ میں گزرتی ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ بھی ہم سے محفوظ نہیں۔ دوستو، میں آپ کو خانہ کعبہ میں ایک پاکستانی کی بے حیائی کا سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔
جس کو سن کر آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ آدمی مکہ میں میرے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میں خانہ کعبہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کوئی آدمی اس پاک سرزمین پر اس قدر بھی گر سکتا ہے۔ اس آدمی کو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر نہیں لگتا کہ میں اس کے مقدس گھر میں کس طرح کے کام کر رہا ہوں، جہاں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے، جہاں مومنوں کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ عمرہ اور حج صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہہ کر پکاریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی بار اپنے گھر کا طواف کروایا۔ اس بار بھی اللہ کا کرم ہوا، چنانچہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچا۔ مجھے ملتان کے ایک امیر ترین آدمی کے ساتھ شفٹ کر دیا گیا۔ چنانچہ ہم نے ہوٹل میں سامان رکھا۔ اس کے بعد عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ گئے۔ میں نے طواف کیا، سعی کی، اس کے بعد حلق کروانے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ میں نے غسل کر کے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا کہ وہی آدمی ایک عورت کو ہوٹل کے کمرے میں لے کر آیا۔ اس آدمی کا نام ندیم تھا، جس نے مجھے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اکٹھے ٹکٹ نہ مل سکا، یوں ہم علیحدہ علیحدہ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہاں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ندیم اس عورت کو چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ میرا مقصد تو اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا تھا، اپنے طوافوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا تھا، نوافل سے اللہ سے معافی مانگنا تھا۔ چنانچہ میں دلجوئی کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ تیسرے دن وہی عورت اس کے ساتھ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ دونوں نے میری موجودگی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں بھی لائٹ بند کر کے آرام سے سو گیا۔ اب یہ آدمی روزانہ صبح فجر کی نماز خانہ کعبہ میں جا کر ادا کرتا اور شام کو کمرے میں واپس آتا۔ مجھے پتا چلا وہ عورت بھی اس کے ساتھ بیت اللہ کی آخری منزل پر لاتعداد طواف کرتی ہے۔ مجھے دونوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اسی طرح مکہ میں ہمارے 7 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ہماری مدینہ کی جانب روانگی تھی۔ مدینہ کی جانب جاتے ہوئے بس میں مجھے ندیم کی باتوں سے شک ہوا کہ وہ عورت اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی پہلی محبت ہے۔ وہ مجھ سے کھل کر باتیں کرنے لگا، اپنی بزنس کے بارے میں بتانے لگا۔ اس طرح راستے میں ہی میری اس کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ ہمارے مدینہ میں جانے کے بعد وہ عورت دوسرے دن مدینہ پہنچی۔ چنانچہ وہاں پر بھی یہ دونوں سارا دن اکٹھے رہتے، رات کو کمرے میں آ کر لیٹ جاتے۔ میں دونوں کی بے حیائی سے تنگ تھا۔ اب میں نے ریسپشن پر بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ میں عربی جانتا تھا، مگر میں پھر اس طرح سوچنے لگا کہ اگر اس کو اس طرح کے کام میں سعودی پولیس نے پکڑ لیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ نامحرم کا کمرے میں اکٹھے سونا بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ دونوں کے پاس نہ ہی نکاح نامہ تھا اور نہ ہی پاسپورٹ پر ندیم اس عورت کا شوہر تھا۔ یہ انتہائی سمپل اور سادہ سا کیس تھا۔ مدینہ میں رہنے کے بعد ہم لوگ مکہ پہنچے تو مکہ میں بھی دونوں کے درمیان یہ سلسلہ جاری رہا۔ مکہ میں ندیم نے مجھے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اس نے سعودی عرب سے واپسی پر مجھ سے نمبر بھی لے لیا۔ چند دن پہلے اس کی کال آئی کہ جس عورت کے ساتھ وہ مکہ میں رہتا تھا وہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، تم بھی میری شادی میں آنا۔ اس دن مجھ پر ہر چیز واضح ہوگی کہ یہ آدمی اس عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے تھا۔ یہ لوگ نامحرم ہو کر کعبہ کا طواف کرتے رہے، دونوں ایک ہی چارپائی پر سوتے رہے، جبکہ مدینہ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ بھی چیز مجھ پر بالکل واضح ہوگی کہ وہ خانہ کعبہ میں قسمیں کھانے کے لیے آئے تھے، جہاں پر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے، جبکہ وہ عورت کسی گروپ کے ساتھ آئی تھی۔ یقیناً اس کے والدین نے گروپ کے ساتھ بھیجا ہوگا۔ اس طرح دونوں کے گھر والوں کو شک نہ ہوا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کیا اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خانہ کعبہ میں جا کر اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ انہیں اللہ کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔